بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 14واں سبق شروع کر رہے ہیں۔ عزیز طلباء، گزشتہ سبق میں آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ثلاثۃ قروء سے ثلاثۃ اطہار 3 طہور مراد لیے ہیں۔ پھر ان کا طرز استدلال اور طریقہ استدلال بھی آپ کو بتلایا گیا تھا کہ کس طرح امام شافعی رحمہ اللہ نے استدلال کیا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ثلاثۃ قروء سے 3 حیض مراد لیے۔ ان کا بھی طریقہ استدلال اور طرز استدلال آپ کو بتلایا گیا تھا کہ امام صاحب نے کس طرح ثلاثۃ قروء سے 3 حیض مراد لیے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مطلقہ آزاد عورت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مدت عدت حیض سے گزاریں گی، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مطلقہ آزاد عورت مدت عدت طہور سے گزاریں گی۔ اس اختلاف مذکور کی وجہ سے احناف اور شوافع کے درمیان بہت سے مسائل میں اختلاف واقع ہوگا، یعنی جبکہ عورت کو طہور میں طلاق دی ہو اور اب وہ عورت تیسرا طہور مکمل کرنے کے بعد تیسرا حیض گزار رہی ہو، تو چونکہ شوافع کے نزدیک 3 طہور مکمل ہونے کی وجہ سے اس کی عدت پوری ہو گئی، اور احناف کے نزدیک ابھی عدت باقی ہے، کیونکہ اس تیسرے حیض کے ختم ہونے پر عدت پوری ہوگی۔ تو عزیز طلباء، خلاصہ کلام یہ ہے کہ تیسرے حیض میں عورت کے عدت میں ہونے اور نہ ہونے پر 10 اختلافی مسائل صاحب کتاب نے نکال کر بتلائے ہیں۔ عزیز طلباء، اختلافی مسائل کو سمجھنے سے پہلے طلاق رجعی، طلاق بائن اور خلا کو سمجھ لیتے ہیں، اس لیے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ 3 الفاظ نئے ہیں۔ طلاق رجعی اس طلاق کو کہا جاتا ہے جس میں شوہر اپنے بیوی کو صریح لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دے، مثلا کہے طلقتک کی، میں نے تجھے طلاق دی۔ طلاق رجعی کا حکم یہ ہے کہ عدت کے اندر شوہر اپنے بیوی کو واپس لے سکتا ہے۔ اس واپس لینے کو حق رجعت کہتے ہیں، اس میں نیا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نمبر 2، طلاق بائن۔ طلاق بائن اس طلاق کو کہا جاتا ہے جس میں شوہر اپنے بیوی کو اشارے کنایے والے الفاظ میں طلاق دے۔ طلاق بائن کا حکم یہ ہے کہ شوہر بیوی کو عدت میں واپس نہیں لے سکتا، واپس لینے کے لیے صرف اثر نو نکاح کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، خلا۔ خلا کہتے ہیں بیوی شوہر سے مطالبہ کرے کہ میں اپنا مہر تمہیں چھوڑتی ہوں، یا تم اتنے ہزار مجھ سے لے کر مجھے اپنے نکاح سے الگ کر دو، اور شوہر بیوی کو پیسے لے کر اپنے نکاح سے الگ کر دے اور چھوڑ دے، تو اس صورت کو خلا کہتے ہیں۔ خلا سے طلاق بائن پڑتی ہے۔ آئیے اب ہم مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو اسکرین پر دیکھ کر 10 اختلافی مسائل کو سمجھ لیتے ہیں۔ فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَا حُكْمُ الرَّجْعَةِ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَزَوَالُهُ وَتَصْحِيحُ نِكَاحِ الْغَيْرِ وَإِبْطَالُهُ وَحُكْمُ الْحَبْسِ وَالْإِطْلَاقِ وَالْمَسْكَنِ وَالْإِنْفَاقِ وَالْخُلَعِ وَالطَّلَاقِ وَتَزَوُّجِ الزَّوْجِ بِأُخْتِهَا وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا وَأَحْكَامُ الْمِيرَاثِ مَعَ كَثْرَةِ تَعْدَادِهَا۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس عبارت میں تقریباً 10 اختلافی مسائل ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا مسئلہ، حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثۃ وزوالہ۔ پہلا مسئلہ، حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثۃ وزوالہ۔ اگر شوہر نے 1 یا 2 طلاقیں
رجعی دے رکھی ہو تو ہمارے نزدیک وہ تیسرے حیض میں رجعت کر سکتا ہے، کیونکہ عورت ابھی عدت کے اندر ہے، اور امام شافعی کے نزدیک اسے رجعت کا حق نہیں رہا کیونکہ عورت عدت سے باہر ہو چکی۔ دوسرا مسئلہ وتصحیح نکاح الغیر و ابطالہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ عورت تیسرے حیض میں دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے کیونکہ اس کی عدت پوری ہو چکی، اور ہمارے نزدیک نہیں کر سکتی کیونکہ ابھی وہ عدت کے اندر ہے، اور عدت میں ہوتے ہوئے دوسرے مرد کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تیسرا مسئلہ وحکم الحبس والاطلاق، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تیسرے حیض میں عورت عدت والا گھر چھوڑ کر جا سکتی ہے کیونکہ اس کی عدت ختم ہو گئی، اور ہمارے نزدیک وہ ابھی اس گھر کو نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ ابھی وہ عدت میں ہے۔ چوتھا مسئلہ والمسکن، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تیسرے حیض میں مطلقہ کو طلاق دینے والے مرد کی طرف سے رہنے کا گھر نہیں ملے گا کیونکہ اس کی عدت ختم ہو چکی، اور ہمارے نزدیک گھر ملے گا کیونکہ ابھی وہ عدت میں ہے۔ پانچواں مسئلہ والانفاق، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تیسری حیض میں مطلقہ طلاق دینے والے مرد کی طرف سے خرچہ پانے کی حقدار نہیں ہوگی کیونکہ اس کی عدت ختم ہو چکی، اور ہمارے نزدیک حقدار ہے کیونکہ ابھی وہ عدت میں۔ پانچواں مسئلہ والانفاق، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تیسرے حیض میں مطلقہ طلاق دینے والے مرد کی طرف سے خرچہ پانے کی حقدار نہیں ہوگی کیونکہ اس کی عدت ختم ہو چکی، اور ہمارے نزدیک حقدار ہے کیونکہ ابھی وہ عدت میں ہے۔ نمبر 6 والخلع، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق دینے والا تیسرے حیض میں اس عورت کو خلا نہیں دے سکتا کیونکہ عدت ختم ہو کر بائنہ ہو چکی، اب وہ خلا کا محل نہیں رہی، اور ہمارے نزدیک چونکہ وہ ابھی عدت کے اندر ہے اس لیے خلا دے سکتا ہے۔ ساتواں مسئلہ والطلاق، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق دینے والا تیسرے حیض میں اس کو طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ عدت ختم ہو گئی، اور ہمارے نزدیک تیسرے حیض میں بیوی کو طلاق دینا چاہے تو طلاق دے سکتا ہے بشرطے کہ پہلے ایک یا دو طلاق رجعی دی ہو، بشرطے کہ پہلے ایک یا دو طلاق رجعی دی ہو۔ آٹھواں مسئلہ وتزوج الزوج بأختها، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق دینے والا تیسرے حیض میں اس مطلقہ کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے کیونکہ اس کی عدت ختم ہو جانے کی وجہ سے اس کا نکاح مکمل طور پر ختم ہو چکا، لہذا دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا لازم نہ آئے گا، اور ہمارے نزدیک نہیں کر سکتا کیونکہ تیسرے حیض میں عدت کے اندر ہونے کی وجہ سے اس کا نکاح من وجہ باقی ہے، لہذا تیسرے حیض میں اس مطلقہ کی بہن سے نکاح کرنے کی صورت میں دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا لازم آئے گا جو حرام ہے۔ نواں مسئلہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق دینے والا تیسرے حیض میں اس مطلقہ کے علاوہ 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے کیونکہ اس مطلقہ کی عدت پوری ہو کر اس کا نکاح بالکلیہ ختم ہو چکا، لہذا بیک وقت 4 سے زائد بیویاں رکھنا لازم نہ آئے گا، اور ہمارے نزدیک نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی اس مطلقہ کی عدت میں ہونے کی وجہ سے اس کا نکاح من وجہ باقی ہے، لہذا بیک وقت 4 سے زائد بیویاں رکھنا لازم آئے گا جو جائز نہیں ہے۔ 10واں مسئلہ، اگر طلاق دینے والا تیسرے حیض میں انتقال کر جائے تو مطلقہ مذکورہ بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کے ترکے میں میراث پانے کی حقدار نہ ہوگی کیونکہ عدت ختم ہو جانے کی وجہ سے وہ بیوی کے حکم میں نہ رہی۔
اور ہمارے نزدیک وہ وارث ہوگی کیونکہ ابھی وہ عدت کے اندر ہے، اور مطلقہ جب تک عدت کے اندر ہو من وجہ اس کا نکاح باقی رہتا ہے۔ اگر اس کے عدت میں رہتے ہوئے طلاق دینے والا شوہر انتقال کر جائے تو یہ مطلقہ اس کی بیوی ہونے کی حیثیت سے وارث ہوتی ہے، اور ان کے علاوہ بھی بعض مسائل اختلاف مذکور کی بنا پر ہمارے اور امام شافعی کے درمیان مختلف فی ہے۔ 9واں مسئلہ آپ کو بتا دیا گیا وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا، اور 10واں مسئلہ وَأَحْكَامُ الْمِيرَاثِ مَعَ كَثْرَةِ تَعْدَادِهَا، کہ اگر طلاق دینے والا تیسرے حیض میں انتقال کر جائے تو مطلقہ مذکورہ بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کے ترکے میں میراث پانے کی حقدار نہ ہوگی، کیونکہ عدت ختم ہو جانے کی وجہ سے وہ بیوی کی حکم میں نہ رہی، اور ہمارے نزدیک وہ وارث ہوگی کیونکہ ابھی وہ عدت کے اندر ہے، اور مطلقہ جب تک عدت کے اندر ہو من وجہ اس کا نکاح باقی رہتا ہے۔ اگر اس کی عدت میں رہتے ہوئے طلاق دینے والا شوہر انتقال کر جائے تو یہ مطلقہ اس کی بیوی ہونے کی حیثیت سے وارث ہوتی ہے۔ اور ان مسائل کے علاوہ بھی بعض مسائل اختلاف مذکور کی بنا پر ہمارے اور امام شافعی کے درمیان مختلف فی ہے۔ مثلا یہ مسئلہ کتاب میں نہیں ہے، مثلا اگر طلاق دینے والا تیسرے حیض میں انتقال کر جائے تو ہمارے نزدیک اس مطلقہ پر عدت طلاق پوری کرنے کے لیے عدت وفات واجب ہوگی، کیونکہ ابھی عدت میں ہونے کی وجہ سے وہ اپنے طلاق دینے والے شوہر کی من وجہ بیوی ہے، اور شوہر کے انتقال کر جانے کی صورت میں بیوی پر عدت وفات واجب ہے، اور امام شافعی کے نزدیک اس پر کچھ واجب نہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہی عدت ختم ہو جانے کی وجہ سے وہ اجنبیہ ہو چکی ہے۔ عزیز طلبہ، ہم اپنا سبق یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو مصنف رحمہ اللہ کی عبارت سے 10 اختلافی مسائل سمجھ میں آ گئے ہوگے۔ پہلا مسئلہ حکم الرجعتی فی الحیضۃ الثالثۃ و زوالہ، دوسرا مسئلہ تصحیح نکاح الغیر و ابطالہ، تیسرا مسئلہ وحکم الحبس والاطلاق، چوتھا مسئلہ والمسکن، پانچواں مسئلہ والانفاق، چھٹا مسئلہ والخلع، ساتواں مسئلہ والطلاق، آٹھواں مسئلہ وتزوج الزوج باختہا، نواں مسئلہ واربع سواہا، اور 10واں مسئلہ واحکام المیراث مع کثرۃ تعدادہا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔